مذلتوں میں گرے ہوئے تھے. یہ ایک الگ مضمون ہے, الگ کہانی ہے, لیکن ذرا دیکھیے کہ آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر غلام چھاؤں میں رکھ دیتا ہے تو آقا اس پہ بھی کوڑے برساتا ہے. کیوں؟ کیا جرم کیا اس نے؟ کہا تو نے میرے اذن کے بغیر میرے جوتے کو ہاتھ کیوں لگایا؟ تیرے ہاتھ اس قابل کب ہوئے تھے کہ مجھے پوچھے بغیر میرے جوتوں کو ہاتھ لگا سکے؟ وہ کہتا ہے خراب ہو رہے ہیں جوتے اور اس لیے میں نے ان کو ذرا چھاؤں میں منتقل کیا. لیکن آقا اس کی اس بات کو, چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر عقل نہیں ہے, تبھی تو یہ غلام ہے, وہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں, اور اس کو غلام کی خود سری اور تکبر اور تمرد شمار کر رہا ہے. اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا نا, غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی, جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا, بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. غلام کی اس بصیرت کو بھی تسلیم نہیں کیا جا رہا کہ اس نے جو چھاؤں میں جوتے رکھے ہیں اس کے پیچھے اس کی یہ عقل کام دے رہی ہے کہ خراب ہو جائیں گے. آقا سرے بازار کوڑے برساتا ہے کہ تو متکبر ہو گیا, تجھے پتہ نہیں, اپنی اوقات یاد نہیں رہی. یہ ہے انسانیت کی تسلیم. اب ایک جملہ کہوں, توجہ چاہوں گا. غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھنے کا روادار نہیں. جس دور میں یہ ظلمت ہے, میرے اور آپ کے آقا و مولا عرش سے پلٹتے ہیں اور بلال حبشی کو بلاتے ہیں اور کہا, بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے, میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے. کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی اور بلال فرش چھٹ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ جس غلام کو آقا کے جوتے کو ہاتھ لگانے کا حق نہیں تھا, اس کو دو جہاں کا آقا کہہ رہا ہے, میں نے تیرے قدموں کی چاپ کو سنا ہے, اور سنا بھی فراز جنت میں. اور اسی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داریہ سے واپس آئے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے دور میں, تو وہ مسجد سے باہر نکل کر استقبال کرتے ہیں اور کالے رنگ کے ہاتھ کو چوم کر آنکھوں سے لگایا اور کہا, یا بلالو انتا سیدنا, بلال لوگ تجھے غلام کہیں ان کی مرضی, میرا تو آقا لگتا ہے. کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو اٹھایا اور دریا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا. زندہ ہوتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر, کیا نظر تھی موت کو جس نے مسیحا کر دیا. تو وہ جس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم. غور تو کرو, معاشرے کی ان پامال قدروں کو میرے آقا نے زندگی بخشی اور ہر شخص کو اس کا حق دیا. یہ ہماری شریعت کا مزاج ہے. بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو, غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو, بلکہ میرے آقا نے فرمایا, اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو. یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو, شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھیج دو, اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاوی اور وقت میں پکاؤ کہ ہمسائے کے بچوں کو تکلیف نہ ہو. وہ کیا کسی نے کہا تھا نا, دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے, گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے. لیکن کبھی ہم نے اس نقطہ نظر سے دیکھا, ہم نے کبھی ان زاویوں سے سوچا؟ ہم نے تو اپنی دولت کو لوگوں کے لیے عذاب بنا دیا, ہم نے تو اپنی خوشیوں سے لوگوں کے غموں میں اضافہ کیا. ہم نے شادی کی, اپنی بیٹی کو جہیز دیا نا, لیکن چار پائیوں پہ بچھا دیا. ایک عورت کو کہا, جاؤ پوری بستی میں بتاؤ کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جاؤ. دیا تو اپنی بیٹی کو ہے, لوگوں کیوں دکھلا رہے ہو؟ داد لینے کے لیے. سیٹھ صاحب نے, ملک صاحب نے, خان صاحب نے, چودھری صاحب نے حد کر دی. چائے کے کھوکھوں پر, پھٹوں پر, تندوروں پر باتیں ہوں کہ حد ہوگی, بڑا جہیز دیا. اور بیٹیاں جہیز دیکھنے کے لیے آئیں, تم نے تو داد لے لی, گلی گلی بات ہوئی, لیکن یہ کسی نے نہ سوچا کہ جو بچیاں جہیز دیکھنے آئیں ان میں یتیم بیٹیاں بھی آئیں. سلیقہ شعار ہیں, خوبصورت ہیں, پڑھی لکھی ہیں, لیکن ان کا رشتہ کوئی قبول نہیں کر رہا. تمہارے ترکوں کے حساب سے جہیز جب ان بیٹیوں نے دیکھا جو زخم ان کے کلیجے آیا, اس کا مداوا کس کے پاس ہے؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا, یہ نہ دیکھا ایک نے بھی, کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا, کس کا سہارا چھوٹ گیا. تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹی بھی آئی جو بڑھاپے کے باوجود سامان اٹھا کے اڈے پہ چلا جاتا ہے. مزدوری والے اڈے پہ جا کے بیٹھتا ہے, سارے بوڑھا سمجھ کے اسے چھوڑ دیتے, اور وہ کہتا ہے مجھے 10 روپے کم دے دینا, لیکن اسے قبول کوئی نہیں کرتا. اور آج وہ بیوی کو کہہ کے آیا تھا, جو رقم ملے گی اس کا آٹا بھی لے کر آؤں گا. اور دوپہر تک جب کوئی اس کو نہیں لے جاتا, مایوس ہو کے جب واپس پلٹتا ہے, کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کے قدم کتنے بوجھل ہوتے ہیں؟
اور گھر کی دہلیز عبور کرنا اس کے لیے پل صراط عبور کرنے کے مترادف ہوتا ہے. وہ اپنی بیوی کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملاتا جب اندر جاتا ہے. اور اندر کپڑے سی سی کے اپنے جہیز تیار کرتی ہوئی بیٹیاں جب اپنے باپ کو یوں خالی آتا ہوا دیکھتی ہیں تو جو زخم اس کے کلیجے میں لگتے ہیں یہ الگ دکھڑا ہے. میں اس کو الفاظ کا جامع نہیں دے سکتا. تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں. تم نے تو داد لے لی لیکن جو کچوکے ان کے سینے پہ لگے اس کا مداوع کس کے پاس ہے؟ کاش کہ ہم حضور کی راہوں کے مسافر ہوتے اور ہم نے حضور کی سیرت کو دیکھا ہوتا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے انداز تبلیغ کو اور انداز تربیت کو نظر میں رکھا ہوتا. خدا کی قسم عید کے دن کلیجہ پھٹتا ہے. ایک طرف تو امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیب کا ایک کونا کاٹ کے دوسرا کتے کے آگے ڈال رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف بیوہ کا یتیم بچہ چھابڑی لگا کر عید کے دن بھی آلو چھولے بیچ رہا ہوتا ہے. بچوں کے جذبات ہوتے ہیں، جو غبارے بیچتے بچے ہیں اور جو پانی بیچتے پھرتے ہیں معصوم بچے، ان کا جی بھی چاہتا ہے کہ وہ سکول جائیں. ان کی ماؤں کے بھی ارمان ہیں. مائیں اپنے بچوں کو چاند کہتی ہیں، بچپن میں جج کہہ کے پکارتی ہیں، لیکن ان کے جذبات پہ جو بجلیاں گرتی ہیں کبھی ہم نے اس نظر سے بھی دیکھا. آئیے مصطفیٰ کے سال میلاد النبی کے موسم میں درس قرآن کی تقریب میلاد النبی کے جلسے کی صورت میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ہم حضور کا ذکر کر کے اپنے قلب و نظر کی تسکین کا ساماں کرتے ہیں. اور یقیناً حضور کا ذکر اہل ایمان کے لیے تسکین کا سبب ہے. میں سینکڑوں بار یہ جملہ آپ تک پہنچا چکا ہوں. حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور تسکین نہ پہنچے. اہل ایمان حضور کے ذکر سے تسکین پاتے ہیں، اور جو حضور کا ذکر کرے انہیں وہ شخص بھی اچھا لگتا ہے. اور مجھے آپ پر رشک آ رہا ہے کہ آپ سارا دن کام کاج میں مصروف رہتے ہیں اور ساری رات حضور کے نام کی مجالس میں شریک رہتے ہیں. ربیع الاول کا چاند کیا طلوع ہوتا ہے، ذکر رسول کی بہار آ جاتی ہے. کوئی گھر، کوئی گلی، کوئی مسجد، کوئی محلہ ایسا نہیں ہوتا جہاں نام محمد کا جھنڈا نہیں لہرا رہا ہوتا. فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان. ہر شے فنا پذیر ہے، اقدار عالیہ برباد ہو رہے ہیں، اخلاق حسنہ تباہ ہو رہے ہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، خون سفید ہو رہے ہیں، ہر شے نیچے جا رہی ہے لیکن ذکر رسول اوپر جا رہا ہے. یہ میرے رب کا وعدہ ہے جس کی تکمیل ہو رہی ہے. میں نے ان کھلنڈرے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو گھر کا کام بھی نہیں کرتے لیکن میلاد کا موسم ہو ساری ساری رات جھنڈیاں ٹانک رہے ہوتے ہیں. یہ اہتمام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کی محبت اور حضور علیہ السلام کے پیار کا یہ عالم ہے. نخرے باز نوجوانوں کو گلیاں صاف کرتے میں نے دیکھا ہے کہ یہاں حضور کے میلاد کے جلوس نے گزرنا ہے. محبتوں کی یہ عظیم داستان اور پیار کا یہ خوبصورت انداز اہل ایمان کو نصیب ہوا ہے، اور وہ یقیناً حضور کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں، بلکہ حضور کے ذکر سے تو میرا رب بھی خوش ہوتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے جس کو صحاح نے بیان کیا ہے کہ ایک دن آقا تشریف لائے اور صحابہ باہم بیٹھے ہوئے تھے، اور آقا کریم نے فرمایا ما اجلسکم، تمہیں یہاں آج کس شے میں بٹھایا ہوا ہے، کیوں بیٹھے ہوئے؟ آپ سے بھی تو کوئی پوچھ سکتا ہے نا کہ موسم میں آج تغیر بھی ہے اور بوندا باندی کے امکان بھی ہیں، سردی کی ایک تازہ لہر بھی آئی، لیکن آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں کیوں آئے؟ تو آپ اس کو کوئی جواب تو دیں گے نا. یہی جواب دیں گے نا، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے. تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آقا کریم نے فرمایا ما اجلسکم، یہاں آج تمہیں کس شے میں بٹھایا ہوا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام و من علینا بک،
آج ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے اور ہمیں اسلام کی ہدایت ملی ہے، اس پر ہم اللہ کی حمد بیان کرنے اور اس کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کی قسم ہم اس لیے بیٹھے ہو۔ فرمایا میں تم سے جو قسم لی ہے کسی تہمت کی وجہ سے نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ اس کو دور کرنے کے لیے میں نے قسم لی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا۔ میرے پاس ابھی جبریل آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ محبوب آپ کے جو غلام کام کر رہے ہیں اس پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے، اس کام پر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے کہ دیکھو میرے محبوب کے غلام کیا کر رہے ہیں۔ تو حضور اللہ کی تخلیق کے شاہکار ہیں، اور اس پر جب کوئی شکریہ ادا کرے گا تو اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا۔ 2 مارچ 1945 میں پشاور میں ایک جلسہ عام میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ جس طرح ہمارا انگریزوں سے کوئی تعلق نہیں، اسی طرح ہمارا ہندوؤں سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ آپس میں متحد بھی ہو جائیں پھر بھی ہماری ان دونوں کے ساتھ جنگ رہے گی، اور ایک الگ مملکت اور الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ ممبر و محراب پر ایک بونچال آ گیا، قائد اعظم کو کافر اعظم کہا گیا۔ بالکل آپ کے قرب میں پسرور میں ایک جلسہ ہوا، وہاں کہا گیا کہ پاکستان کیا پاکستان کی پے بھی نہیں بنے گی، بلکہ قائد اعظم کا نام چونکہ محمد علی ہے، ان کی بہن کا نام فاطمہ ہے، تو کہا گیا کہ یہ شیعہ ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کو کسی نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے، تو قائد اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا چلو گاندھی کو ووٹ دے دے، وہ تو سنی ہے۔ تو اس طرح آپ نے ان کی ان باتوں کا رد کیا۔ مسجد خیر الدین کے ممبر پہ گاندھی کو بٹھایا گیا، یہ ہماری تاریخ کا المیہ ہے، اور جو ہے وہ بہت کچھ ہوا۔ علامہ اقبال 1938 میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، لیکن انہوں نے اس نظریے کی تبلیغ اس وقت بھی نہیں چھوڑا۔ حسین احمد مدنی ٹانڈوی کے نام آپ کے جو مکتوب ہیں اور جو آپ کا مکالمہ اور مناظرہ ہوا ہے وہ تاریخ کے اوراق میں موجود ہے۔ جب اس نے یہ فتویٰ دیا کہ ملتیں اوطان سے بنتی ہیں، وطن خمیر ہے قومیت کی، جو جواب دیا تھا وہ کلیات اقبال میں موجود ہے۔ سعود بر سر منبر کے ملت از وطن است، چے بے خبر ز مقام محمد عربیست، بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہما اس، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ اقبال نے کہا تھا کہ میں تو سمجھا تھا کہ یہ قرآن و حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے دین کے مزاج سے آشنا ہوں گے، لیکن یہ جو فتویٰ داغا گیا ہے کہ ملتیں اوطان سے بنتی ہیں، اس سے سمجھ آ گئی کہ ان لوگوں کو ابھی حضور کے مقام سے خبر ہی نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر اقبال نے جو دلیل دی دیکھیے کتنی خوبصورت ہے۔ اقبال کہتا ہے اگر ملتیں اوطان سے بنتی ہوتی، وطن کی مٹی سے ملتیں مارز وجود میں آتی ہوتی، تو اقبال کہتا ہے کہ پھر ابو لہب سے کیا اختلاف تھا، وہ تو رشتے میں سکا چچا لگتا تھا، وطن بھی وہی تھا، دیس بھی وہی تھا، مٹی بھی وہی تھی، آب و ہوا بھی وہی تھی، ابو جہل سے کیا اختلاف تھا۔ لیکن کہا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ تو یہ دو قومیتیں جو الگ الگ جو ہے وہ مارز وجود میں آئیں، یہ وطن کی بنیاد پر نہیں آئی تھی، یہ دین اور اعتقاد کی بنیاد پر مارز وجود میں آئی۔ ایک طرف سکا چچا ہے، اس کو کہا تیرا میرے سے کوئی تعلق نہیں، اور دوسری طرف فارس سے آیا سلمان فارسی، سینے سے لگایا، کہا سلمان و منا اہل البیت، لوگوں سن لو سلمان میرے اہل بیت سے ہے۔ اس کا نسب اور تھا، اس کا رنگ اور تھا۔ بمبئی میں قائد اعظم خطاب کر رہے تھے، ایک ہندو صحافی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا آپ دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں، ہندوستان کو تقسیم کر رہے ہیں، ہمارے ابا اجداد ایک تھے، بعد میں کچھ لوگ آئے عرب سے، انہوں نے ان کے نظریات بدل دیے، وہ مسلمان ہو گئے، لیکن ہمارے باپ دادا پر دادا تو ایک ہی ہیں، لہذا آپ ہم کو تقسیم کر رہے ہیں، خون تقسیم کر رہے ہیں، وطن تقسیم کر رہے ہیں، مٹی تقسیم کر رہے ہیں۔ اس نے بڑے زوردار لہجے میں قائد اعظم سے گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ نے شخص کو بڑی بصیرتیں عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پھر ان کے ذریعے یہ ایک بہت بڑا کام لیا۔ لوگ کہتے تھے دیوانے کا خواب ہے، ہو ہی نہیں سکے گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا۔ تو قائد اعظم نے خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا اس کا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا مجھے پیاس لگی ہے، تو کسی شخص نے جو ہے وہ پانی پیش کیا، تو انہوں نے 2 گھونٹ پانی لیا، پھر
پھر اس کے بعد رکھ دیا، اور اس صحافی کو جس نے اعتراض کیا تھا کہا آپ بڑے غصے میں تھے، بڑے گرم تھے، یہ لو پانی پی لو ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا میں پیوں ایک مسئلے کا جھوٹا؟ تو قائد اعظم نے کوئی جواب دینے کی بجائے اسی اجتماع میں ایک ترکی نسل نوجوان بیٹھا ہوا تھا جس نے ترکی ٹوپی پہنی ہوئی تھی، اس کو کہا میاں یہ پانی پی لو۔ وہ اٹھا اور پورا گلاس گٹا گٹ پی گیا۔ اب دوبارہ قائد اعظم اس ہندو صحافی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تو کہتا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں، مجھے بتا کہ میں اگر اکٹھے زندگی گزارنا چاہوں میری زندگی تیرے ساتھ گزرے گی یا اس کے ساتھ گزرے گی؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ فرمایا اس کا میرا نسبی تعلق کوئی نہیں، خاندانی تعلق کوئی نہیں، میرا اس کا وطن کا ربط و رشتہ کوئی نہیں، لیکن اسلام کی بنیاد پر یہ میرے ساتھ اکٹھا زندگی گزار سکتا ہے، اور تم میرے ہم وطن ہو، ہم ملک ہو، ہم زبان ہو، لیکن تمہارے ساتھ میری زندگی نہیں گزر سکتی۔ اس لیے دو قومی نظریے پر انہوں نے یہ ایک عملی دلیل فراہم کر کے اس بات کو اجاگر کیا۔